معزز ناظرین اکرام، میں نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی آخری وصیت ہے۔ آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بار بار نماز کی تلقین کی، اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو عزیزو، میں کچھ گزارشات ان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، جو نماز نہیں پڑھتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں ابھی عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا، پھر مجھے مہلت ملے گی، میں نمازیں پڑھوں گا، توبہ استغفار کروں گا، اور پھر میں دنیا سے جاؤں گا؟ روزانہ ہم کئی حادثات دیکھتے ہیں، اچانک اموات۔ کل ایک ہمارے قریبی ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اچانک۔ اگر میں اپنا گریبان کے اندر جھانکوں، ابھی میں مر جاتا ہوں۔ آپ اپنے متعلق سوچیں، اگر آپ ابھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نماز کا حساب و کتاب جب آپ سے لیا جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر تو آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً آپ نماز کے اندر کامیاب ہوں گے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور اگر آپ اس سوال میں کامیاب نہیں ہوئے تو آگے کیسے آپ کا حساب و کتاب آسان ہوگا یا آپ جنت میں جائیں گے؟ اس لیے عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ نماز جس کے متعلق رب نے بار بار حکم دیا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت اس کی بیان کرتے رہے، اور جو نہیں پڑھتے آپ نے ان کے متعلق اتنی خطرناک وعیدیں بیان کی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنی ہی پڑے گی، پڑھنی لازم ہے ہم پہ۔ تو عزیزو، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت کر رہے ہیں، حالانکہ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کا ٹائم لیں، اس کے پاس آئیں، آ کے بیٹھیں، بات چیت کریں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اگر ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ کئی دفعہ ملاقاتیں تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اپنے رب کی کیا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یا کیا دعا کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ساری زندگی اسی طرح گزارنا چاہیں گے؟ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ساری زندگی ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہیں کہ آپ آئیں نماز پڑھیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نماز کے اندر اپنے رب سے کیا بات چیت کر رہے ہیں؟ تو عزیزو، یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم نماز کو سمجھیں، کم از کم سب سے پہلے رکوع سجدے کی تسبیحات کو جانیں، ان کا ترجمہ سیکھیں کہ آپ رب کی کیا تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ ہم دن میں درجنوں دفعہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو ہمیں پتہ ہو کہ ہم سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ یعنی رب سے ہم جب کہتے ہیں مالک اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا سوال کر رہے ہیں۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں، ایک ایک تسبیح آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کو سیکھیے۔ جب نماز کو سیکھیں گے، یقین جانیے آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر آپ کا دل لگے گا، جو مختلف قسم کے خیالات ہمارے دماغوں میں آتے ہیں وہ کم آئیں گے، نمازوں کی ہم لذت محسوس کریں گے۔ یہ نمازیں ہمیں بے حیائی برائی سے روکنے کا سبب بنیں گی۔ تو اس لیے عزیزو، نماز کو سیکھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑا بہترین کورس ہے جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اور نماز کے ذریعے، جس میں صرف 15 گھنٹوں کے اندر آپ کو نماز اور قرآن مجید کی مختصر ترین 7 صورتیں ان کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، انتہائی آسان طریقے سے۔ تو آپ اس کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔
خود بھی جوائن کریں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی جوائن کروائیے۔ آن لائن کورس ہے، اسی طرح اس کی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو آپ بڑے آسان طریقے سے نماز کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی نماز اور ابھی کی نماز کے اندر آپ بڑا فرق محسوس کریں گے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے خدا را نمازیں پڑھیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اور جو پڑھتے ہیں نماز کو سمجھیے، نماز کو سیکھیے، نماز کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا نمازوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔